أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا 14واں رکوع سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. اللہ نے ان کا معنی نبی کو بتا دیا اور آگے بتانے سے روک دیا. والکتاب المبین واضح کتاب کی قسم. انا انزلناہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ ایک برکتوں والی رات میں. برکتوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل کیا وہ پورا قرآن کریم اکٹھا نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہونا ہوتا ایک سال میں تو وہ آسمان دنیا سے پھر نازل کر دیا جاتا تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. انا کنا منذرین بے شک ہم ہیں ڈرانے والے، سمجھانے والے، تبلیغ کرنے والے. یہ سارے معنی اس کے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم اس مبارک رات میں ہر قسم کا کام وہ جدا جدا کر دیا جاتا ہے، یعنی تقسیم کر دیا جاتا ہے. شب برات میں اعمال لکھے جاتے ہیں کہ اگلے سال کیا کیا ہوگا، اور لیلۃ القدر میں ان کی لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ اس کے مطابق اگلے سال آپ نے چلنا ہے. امرا من عندنا اور یہ حکم ہماری طرف سے ہے. انا کنا مرسلین بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور قرآن بھی ہم نے بھیجا. رحمتا من ربک یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کا رب اللہ ہے. ان کنتم موقنین اگر تمہیں یقین ہو تو. ظاہر ہے مومن کو تو یقین ہوتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، دونوں پہ اختیار اللہ کا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین یہ اللہ جو زندگی موت کا مالک ہے
یہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے باپ دادا گزر گئے ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک، یہ کافر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یلعبون، اور یہ دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ فرتقب، آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن آسمان پر دھواں آئے گا، بڑا واضح قسم کا دھواں آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لائیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، اب انہیں کہاں سے نصیحت حاصل ہو، اس سے پہلے ان کے پاس رسول آئے جو بہت واضح احکام لے کر آئے تھے۔ تو ثم تولوا عنہ، تو تم لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اور یوں کہا تھا معلم مجنون، کہ یہ نبی سکھایا ہوا ہے، یعنی لوگوں نے سکھایا ہے، اور یہ مجنون ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عذاب کو ہٹا بھی دیں کچھ دیر کے لیے تو انکم عائدون، تم لوگ پھر وہی حرکتیں کرو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ایک دن آئے گا کہ جس دن ہم پکڑیں گے اور سخت پکڑ کریں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب یہ جو دھواں آئے گا یہ پیشن گوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرب قیامت میں دھواں پھیلے گا اور مسلمانوں کو بیماری ایسے جیسے زکام ہو جاتا ہے، اور کافروں کے پورے جسم میں دھواں داخل ہوگا اور ان کے جسم سے یوں نکلے گا کہ جیسے ہر روئیں سے نکل رہا ہے، اس طرح دھواں ان کو ڈھانپ لے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ یا اللہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم عذاب ہٹا بھی دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دھویں والا معاملہ دنیا میں ہو چکا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ والوں کو بد دعا دی تھی، اور آپ روتے ہوئے گئے تھے۔ بیت اللہ کو دیکھا تو آپ رو پڑے، اور آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا۔ اس وقت پھر آپ نے بد دعا دی، تو پھر 5 یا 6 سال بارش نہیں ہوئی مکہ میں۔ جب بارش نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ بھی نہیں، حالات اتنے خراب ہوئے کہ مرا ہوا جانور کھانے لگے، بھوک سے بچنے کے لیے مرا ہوا جانور کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب صلح ہو گئی سن 6 ہجری میں، تو پھر مکہ سے ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو اپنی برادری کا واسطہ دیا کہ آپ بدعا ختم کر دیں، دعا کر دیں ہمارے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس کے بعد بارش ہوئی۔ تو وہ جو قحط کا دور تھا، بھوک کی وجہ سے لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے دھواں ہے ہر طرف، یوں لگتا تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو پیشن گوئی نبی علیہ السلام نے کی تھی یہ ہو چکی، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں ابھی ہونی ہے۔ قرب قیامت میں دھواں چھا جائے گا اور سب لوگوں کو دھواں پکڑ لے گا، یعنی ان کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ اور بھی قیامت کی کئی نشانیاں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک اسی دھوئیں کے بارے میں فرمایا، اور ایک جب پہاڑی کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ جو صفا پہاڑی ہے بیت اللہ کے سامنے، حجر اسود سے یوں سمجھیے کہ دائیں طرف صفا پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں، تو وہ صفا پہاڑی پھٹے گی، اندر سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ اپنی مٹی جھاڑتا ہوا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ جائے گا۔ وہاں پھر وہ لوگوں سے خطاب کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے لیکن تم مانتے نہیں ہو،
تم اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس جانور کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوگا کہ مومنوں کے چہرے کو وہ روشن کر دے گا اور کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس جانور سے بھی ڈر لگتا ہے اور اس دھوئیں سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر دجال آئے گا اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور وہ تو ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا کہ دجال آئے گا تو اس سے پناہ مانگو، کیونکہ ایمان بچانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوگا، اور وہ بھی لوگوں کے امتحان کے لیے۔ دوپہر کو دھوپ نکلی ہوئی ہے، بادل کا نام و نشان نہیں، اور وہ دجال لوگوں سے کہے گا مجھے رب مانو۔ لوگ کہیں گے تو رب نہیں، تو کہے گا بارش برساؤں۔ لوگ حیران ہوں گے بھی بادل تو ہے نہیں تو بارش کیسے برسے گی؟ وہ اشارہ کرے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی، دھوپ بھی نکلی ہوگی بارش بھی ہو رہی۔ پھر وہ لوگوں کو کہے گا یہ جو میرے ہاتھ میں سبزہ ہے نا یہ جنت ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں آگ ہے نا یہ جہنم ہے، وہ کہے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ پھر مجمع عام میں ایک نوجوان کو وہ کہے گا کہ مجھے خدا مان، وہ کہے گا تو خدا نہیں ہے تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کروں، نوجوان کہے کر دے قتل، وہ تلوار مارے گا، اس نوجوان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کہے گا اس کو زندہ کروں، اشارہ کرے گا، دونوں ٹکڑے ملیں گے اور نوجوان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اب ایسی تو امتحان ہوگا نا، یہی تو فتنہ ہے۔ کئی کمزور ایمان والے جنہوں نے کبھی بس کلمہ پڑھا تھا ماں باپ کی گود میں، اس کے بعد دین کا پتہ ہی کچھ نہیں، ایسے لاکھوں لوگ پڑھے ہیں، تو وہ تو مان جائے کہ ہاں بس تو ہی خدا ہے۔ وہ نوجوان کہے گا کہ مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے تو خدا نہیں۔ اب جب وہ کہے گا نا، اب وہ زور لگائے گا دجال، اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ بچائے گا تو انسان بچے گا۔ اگر ہم سمجھیں نہیں میں بڑا طاقتور ہوں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں بچ جاؤں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ بچائیں گے تو بچے گا۔ اور پھر دجال سے بچنے کے لیے ایک تو دعا ہے، اور ایک سورہ کہف کی تلاوت ہے، 15ویں پارے میں ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، جیسے قوم فرعون تھی، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، بڑی عزت والے رسول تھے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ میری یہ جو قوم ہے نا بنی اسرائیل، اس کو میرے حوالے کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے غلام بنایا ہوا ان کو آزاد کر، میرے حوالے کر۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں، یعنی اللہ کی کسی بات میں خیانت نہیں کرتا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ وہ واضح دلائل 2 بڑے معجزات تھے، آپ عصا پھینکتے تھے سانپ بنتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے تھے عصا بن جاتا تھا، پھر ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے سورج کی طرح چمکتا تھا، پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے نارمل ہو جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزات تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور یہ دونوں معجزات موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کو دکھائے۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ کس بات سے؟ ان ترجمون، کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ موسیٰ اپنی تبلیغ سے باز آ جا، ورنہ ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔
تو یہ پتھر مارنا اس کو سنسار کرنا کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے پتھر نہیں مار سکتے، اس لیے کہ میں رب کی پناہ میں ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو فَاعْتَزِلُونِ، نقصان اٹھاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم ہے جو مجرم قوم ہے۔ 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی کہ اللہ بھی ان کو ایمان کی توفیق نہ دینا، ان پہ اپنا عذاب اتار دے۔ تو وہ عذاب پھر ایسے آیا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے وقت میرے بندوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل والے ہیں، ان کو لے کے یہاں سے نکل جانا۔ اور اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یاد رکھنا تم آسانی سے نہیں جاؤ گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی صبح ہوتے ہی فرعون کو پتہ چلے گا اور وہ اپنا لشکر لے کے تمہارے پیچھے آئے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آگے تمہارے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہوگا کہ دریا کو خشک کر دے گا، اس میں 12 راستے بنیں گے اور تم ان راستوں سے پار ہوگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ عصا ماریں پانی چل پڑے، اس کو اسی طرح خشک چھوڑ دینا، پانی کو چلنے کا حکم نہیں دینا، خشک چھوڑ دینا، اس لیے کہ انہم جند مغرقون، یہ جو فرعونی پیچھا کرنے آئیں گے نا، یہ وہ لشکر ہوگا جس نے غرق ہونا ہے، تمہیں اللہ پار کر دے گا اور ان کو دریا میں غرق کر دے گا۔ کم ترکو من جنات، اب ذرا دیکھو نا، یہ جو فرعونی لشکر تھا اپنے ملک میں کتنے باغات چھوڑ کے آئے، چشمے چھوڑ کے آئے، کھیتیاں چھوڑ کے آئے، بہترین گھر چھوڑ کے آئے اور بہت ساری نعمتیں چھوڑ کے آئے، جن کے استعمال میں یہ گپ شپ بھی لگاتے تھے، نعمتیں بھی استعمال کرتے تھے۔ کذالک، جب اللہ کرنے پہ آتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کو لا کے دریا میں غرق کیا اور جو غلام تھے ان کو لا کے مصر کی بادشاہت دے دی۔ تو اللہ جب چاہے کسی کو وارث بنا دے، اللہ کے لیے کون سا مشکل۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، اب جب ان پہ عذاب آیا کہ یہ پانی میں غرق ہوئے تو اللہ کہتے ہیں نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ احادیث میں وضاحت ہے، نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی۔ زمین کا وہ حصہ جس پر وہ عبادت کرتا تھا وہ حصہ روتا ہے کہ اب یہ نیک آدمی چلا گیا، اب یہ عبادت مجھ پہ کر نہیں سکتا، زمین روتی ہے۔ اور آسمان جہاں اس کے نیک اعمال جاتے تھے اور رزق آتا تھا تو وہ آسمان کا وہ راستہ بھی روتا ہے کہ جو آدمی نیک عمل کر کے اوپر بھیجا کرتا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اور جس کے لیے رزق آیا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو نیک آدمی کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، امام الاولیاء، یہ شیرہ والا گیٹ والے، ان کا جب جنازہ اٹھا تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، 1,00,000 حدیثیں تو انہیں یاد تھی، بہت حافظہ تھا۔ تو حضرت جنازہ پڑھانے لگے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی حضرت لاہوری کے جنازے پر۔ تو حضرت درخواستی نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، نیک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، آسمان رو رہا ہے۔ تو نیک لوگوں پہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ فیصلہ آباد میں شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب تھے، جامعہ امدادیہ کے محتمم، نیک انسان تھے۔ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ سخت گرمی، جون کا اخیر تھا اور سخت گرمی تھی، اور ہم جب وہ گراؤنڈ میں پہنچے، اسے غالباً وہ ڈی گراؤنڈ کہتے ہیں، دھوبی گھاٹ کے پاس کوئی ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے۔ تو وہاں جب جنازہ کے لیے میت لائی گئی تو ٹھنڈی یخ ہوا آئی، ساری گرمی ختم ہو گئی، تسلی سے جنازہ پڑا، اور میت اٹھا کے جب چل پڑے پھر وہی گرمی۔
اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے نیک بندے کا جنازہ پڑھنے آئے ہو، میں نے تمہارے لیے ٹھنڈ کر دی ہے۔ تو اسے اللہ نے کہا کہ فرعونیوں کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وما كانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہیں دی گئی کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو ورنہ غوطے دیے جائیں گے، مہلت نہیں ملی۔ بس جو ہی دریا میں داخل ہوئے سب غرق ہوئے۔ اور بنی اسرائیل پر ایسا روب تھا فرعون کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی فرعون غرق ہو گیا، تو مانتے نہیں تھے، آپ کی قوم مانتی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرعون غرق ہو جائے؟ جس طرح آج ہماری قوم پر امریکہ سوار ہے، امریکہ کے خلاف بات کرو تو کہتے ہیں نا نا وہ تو سپر پاور ہے، اس کا نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی۔ یہ ہم جیسے لوگوں پر مسلط کیا ہوا ہے روب، تو ان پر روب تھا فرعون کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس قوم کو کوئی نشانی دکھا دے، ان کو یقین ہو جائے کہ فرعون مر گیا ہے، یہ تو ڈرے بیٹھے ہیں۔ اچھا ادھر وہ غوطے کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، ہاں تجھ پر یہ احسان ہم کریں گے کہ تیری لاش کو باہر نکالیں گے اور محفوظ رکھیں گے۔ تو آج بھی مصر کے اندر فرعون کی لاش محفوظ ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی تو اللہ نے ان موجوں کو حکم دیا، لہروں کو، انہوں نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا۔ اب بنی اسرائیل والوں نے جب دیکھا کہ یہی فرعون ہے، پھر یقین آیا کہ ہاں یہ مر گیا ہے، اور پھر اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعونیوں کے حالات بیان کیے کیونکہ وہ نافرمان تھے، اور بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے، تو ان پر اللہ کے جو انعامات ہوئے ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔